الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ آج اللہ کے فضل سے سورہ نوح شروع ہوئی۔ سورہ نوح مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 28 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ سورہ نوح ہے اور سورہ نوح کے شروع میں پچھلی سورت سے ربط حضرت مولانا ادریس کاندھلوی نے بہت خوبصورت لکھا ہے، جو قارئین کے لیے ہم بعین ہی پیش کر دیتے ہیں۔ اس سورت کا مضمون بھی مکی صورتوں کی طرح عقیدہ توحید کی ترجمانی اور اثبات ہے، یعنی اس سورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے توحید جو یعنی اصل اساس ہے ایمان کی کہ اللہ ذات صفات کے اعتبار سے ایک ہے، اس کو ثابت کیا گیا ہے، اور شرک و بت پرستی کی اس صورت میں تردید کی گئی۔ چونکہ حضرت نوح صورت میں آ رہا ہے، 950 سال اللہ کے بندوں کو اللہ کی وحدانیت سمجھائی اور بہت مشقت انہوں نے اٹھائی اس سلسلے میں۔ بالخصوص اس صورت میں حضرت نوح علیہ السلام کے جذبہ تبلیغ اور دعوت اللہ میں جو دن رات جد و جہد فرماتے رہے اس کا بیان ہے، اور یہ کہ اس بدنصیب قوم کی یہ کس قدر بدنصیبی تھی کہ ہادی حق اور داعی توحید سے دور بھاگتے رہے۔ نوح علیہ السلام جتنا پیار سے دعوت دیتے اتنی قوم کی طرف سے سخت تلخ جواب ملتا، حتیٰ کہ نفرت و بغض کی کوئی حد باقی نہ رہی کہ اللہ کے پیغمبر کا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہ ہوا۔ یہاں تک ان کو بغض و عداوت بڑھ گئی کہ حضرت نوح علیہ السلام کا نورانی چہرہ، نبی سب کا چہرہ نورانی ہوتا ہے، اس لیے کہ نبی کی ذات پر انوار الہی جتنا ممکن ہو سکتا ہے، ایک بشر ہونے کے ناطے، اللہ کے ایک بندہ ہونے کے ناطے جتنا اس میں تحمل کی صلاحیت ہوتی ہے، اللہ اپنی طرف سے اتنا اس پر اپنی رحمت اور نور کو ڈالتے ہیں۔ اس لیے نبی سے زیادہ اللہ کی تجلی کسی پہ نازل ممکن ہی نہیں ہوگی جی، لیکن اس کے باوجود اصل میں اس کی وجہ ہے ایک کہ آدمی نافرمانی میں جتنا ڈیپ ہوگا اتنے ہی خوشبو سے اس کو بدبو آئے گی۔ یہ ایک اصول یاد رکھ لینا چاہیے۔ آج بھی لوگوں کو جن کو گناہ سے، معصیت سے اور برائی سے محبت ہے، ان کو نیکی سے اتنی ہی نفرت ہے، بلکہ نیک لوگوں سے بھی جی، نیک لوگ کسی راستے سے گزر جائیں تو بدبخت لوگ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ جی، آنکھ سے کنکھیاں مانے رہے، دیکھو جا رہا ہے، یہ جا رہا ہے داڑھی والا، جا رہا ہے ٹوپی والا، جا رہا ہے کرتا پیجامہ والا جی، اللہ اکبر۔ حالانکہ ان کی دعاؤں سے، ان اللہ والوں کی دعاؤں سے گناہ گاروں سے بھی عذاب ٹلا ہوا ہے، تو اپنے محسن کو دیکھ کر کے احسان مانتے، نہ یہ کہ اپنے محسن کو دیکھ کے قوم بدکنے لگتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ عجیب ماجرا ہے۔ اور اپنے کان صدائے حق سننے سے بھی بند کر لی، آ رہا ہے سورت میں کہ نوح علیہ السلام جب دعوت دیتے ان کو تو کان میں انگلیاں ڈال لیتے۔ پیغمبر بہر کیف اولاد آدم اور جن سے بشر سے ہیں،
اب بات کہہ رہے ہیں کہ بھائی انسان تو انسان ہی ہے، پیغمبر بھی اللہ نے انسانوں میں بنایا تاکہ انسان میں محنت کرنی ہے، کام کرنا ہے۔ فرشتے آ جاتے تو قوم کہہ دیتی کہ چلیے آپ تو جناب فرشتے ہیں، آپ کو تو نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچہ ہے، نہ ٹماٹر ہے، نہ آلو ہے، نہ فلانا ہے، نہ ہمکا ہے ڈھمکا، تو آپ تو کہیے گا ہی دعوت کا کام کرو۔ ہاں بھائی ہم لوگ مشغول ہیں۔ اللہ نے حکمت کے تحت انسان بھیجے۔ طبعی تاثرات سے کہاں تک بچ سکتے ہیں؟ تو قوم کی اس بیزاری اور تنفر پر مغموم و رنجیدہ ہوتے ہوئے ایسے بدنصیب مجرموں کے لیے عذاب ربانی کی طلب اور التجا کے الفاظ جاری ہو جاتے ہیں زبان سے ان کے جب تھک گئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ قوم ان کو مارتی، اتنا مارتی نوح علیہ السلام نڈھال ہو کے زمین پہ گر جاتے، تو قوم اوپر سے مارتے مارتے پتھروں سے ان کو دبا دیتی، وہ پتھروں میں دب جاتے تھے۔ اتنا پتھر جسم پہ ڈال دیتے مار کے کہ جیسے ٹرک کے حساب سے، سمجھتی قوم کہ چلو جان چھوٹ گئی۔ جی فرشتے آتے پتھروں کو ہٹا دیتے، پھر نوح علیہ السلام کے جسم سے پر اپنا پر پھیر دیتے، وہ پھر تندرست و توانا۔ پھر بارگاہ رب العزت میں نوح علیہ السلام عرض کرتے کہ کل کا کیا حکم ہے رب العالمین؟ اللہ فرماتے جو کام آج تھا وہی کام کل کا۔ اس طرح کتنا گزارا؟ 950 سال۔ ظاہر بات ہے کہ 950 برس کی طویل ترین مدت جب اس طرح گزر جائے کہ قوم اللہ کے پیغمبر کی دعوت توحید کے بالمقابل نہایت ہی گستاخی اور ڈھٹائی سے کہنے لگے لا تذرن آلہتکم، کہ اے لوگو ہرگز اپنے معبودوں کو مت چھوڑو۔ کہا کہ دیکھو جس کو پوج رہے ہو پوجتے ہی رہو۔ جی نوح علیہ السلام کی بات قطعاً نہ مانو۔ تو ہادی حق اور داعی توحید کی زبان سے یہی نکلنا چاہیے تھا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ جی ان مضامین کو یہاں بیان فرماتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کی دعائے مغفرت پر سورت کو ختم فرما دیا گیا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ اب ان کے اندر کوئی ذرہ برابر بھی مادہ خیر کا باقی نہیں رہ گیا ہے، لہذا اب ایسی قوم کو زمین پر رکھنے کا کوئی فائدہ کوئی حاصل۔ جی جب شرشت بگڑ جاتی ہے انسان کی، ضمیر اور فطرت جب مسخ ہو جاتی ہے تو انسان کو، ابھی میں عرض کیا میں نے کہ خوشبو بدبو لگنے لگتی ہے، سفیدی بھاتی نہیں ہے، اور سیاہی ان کو محبوب ہو جاتی ہے، روشنی سے نفرت ہونے لگتی ہے چمگادر کی طرح، اور اندھیرا ان کو محبوب ہو جاتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کی ضمیر مسخ ہو جاتی ہے۔ اور یہ ہوتی کب ہے؟ معصیت، جب انسان معصیت پر معصیت، نافرمانی پر نافرمانی جب کرتا ہے تو انسان کے اندر یہ باتیں آتی ہیں۔ تو انشاءاللہ آج درس اسی پر رکھا جائے، کل انشاءاللہ جو آیت پڑھی تھی اس کا ترجمہ اور انشاءاللہ تشریح ہوگی۔ صدق اللہ العظیم۔